یہ جو بنگال کا کالا جادو مشہور ہے، بنگال کا کالا جادو بہت ٹھیک ہے فیمس بیٹا، کہا جاتا ہے. اس میں ایک جگہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد وہ کہاں، شاید چٹا گاؤں میں ہے کہاں پہ، انہوں نے ایک کنواں ہے باولی جسے کہتے ہیں، سیڑھیوں والا کنواں. اس کنویں کی 30 سیڑھیاں ہیں، 30 سیڑھیاں اتر جائیں اور 30 سیڑھیاں چڑھائیں، یو وڈ بی میجیشین. اس میں کیا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی بھی ریلیجن کی، اور خاص طور پہ اسلام چونکہ سب سے سچا مذہب اسلام ہے، کوئی شک نہیں. اس کی چیزوں کو نیگیٹو یوز کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے انہوں نے ان سیڑھیوں پہ رکھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. آپ ان پہ پاؤں رکھتے ہوئے نیچے اترتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں، آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اندھیرے میں. اسی طرح یہ آرگنائزیشنز کے آگے اپنی چیزیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے، دیر آر سو مینی تھنگس. اور یہ جو زائنزم ہے، یہ زائنزم صرف یہودیوں میں، جیوز میں نہیں ہے. کرسچن زائنسٹ، مسلم زائنسٹ، ہندو زائنسٹ، جیوش زائنسٹ. زائنزم اس بیسیکلی اس کو پولیٹیکل کہا جاتا ہے، لیکن دس از ناٹ دا پولیٹیکل، دس از آپ سمجھ لیں کہ یہ استعماری امپیریلسٹک سسٹم ہے. یہ لوگوں کو کیپچر کرتا ہے، یہ لوگوں کو مراعات روشنی دکھا کے، یعنی جھوٹی چمک دکھا کے. یہ وہی چمک جس کے بارے میں سرور انبیاء نے کہا تھا کہ دجال تمہیں جو روشنی اور جنت دکھائے گا وہ دراصل میں جنت نہیں ہوگی، وہ دوزخ ہوگی. اور دوزخ جو ہے جو تمہیں دکھائے گا وہ دوزخ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ الٹ دکھائے گا نا. تو یہ اسی طرح یہ انورس ہے، دس از دی میٹاورس. میٹاورس کی آپ بات کریں تو یہی یہاں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو ڈاکیومنٹری کی میں بات کر رہی تھی، ٹرپ ٹو سپر نیچرل، جس بندے نے اس ڈاکیومنٹری میں انکشافات کیے ان ساری سیکرٹ سوسائٹیز سے متعلق، اس نے یہ بھی کہا ایون کہ شیطان نے آ کر مجھے شاباشی دی جب میں ایسے کاموں میں ملوث ہو گیا اور سیکرٹ سوسائٹی کا پارٹ بن گیا. اس نے ایک جگہ پہ بتایا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، اور جو خواہش وہ پوچھتے تھے ہم سے، ہم اگر اپنی بتاتے تھے وہ ہمیں گرانٹ بھی کرتے تھے. صحیح ہے. پہلا سوال میرا ہے کہ کس طرح سے گرانٹ کرتے ہیں؟ اتنی فیلڈس ہے دنیا میں، کس طرح سے پاسبل ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ میں ان کے کوئی نہ کوئی نمائندے ہیں؟ سیکنڈ میرا یہ سوال ہے کہ اس بندے نے کہا کہ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے ملوایا، بالکل ہوتا ہے. کیسے دھوکہ دیا؟ بیٹا دیکھیں، اس کو تو ایک اسپرٹ نے آ کے کہا ہوگا نا کہ میں تمہارا ماں باپ ہوں. آج آپ کی پھر ایک اور بات کہ آج آپ کی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی پاورفل ہے کہ وہ آپ کی آواز، لہجے، چیزیں ساری یاد رکھتی ہے. تو یہ جو ان نیچرل طاقتیں ہیں، ان نیچرل، میں تو اس کو سپر نیچرل، نیگیٹیوٹی کو تو میں سپر نیچرل مانتا ہی نہیں، سپر نیچرل خود اللہ ہے. تو یہ جو ان نیچرل طاقتیں ہیں یہ اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ یہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر لیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ٹرپ ٹو سپر نیچرل کی بات کی ہے، ایک بہت کمال کی سیریز تھی جو کچھ 100 دفعہ یوٹیوب پہ بھی اور جگہ جگہ پہ اپلوڈ ہوئی ہے اور ڈیلیٹ ہوئی ہے، دی ارائیولز. دی ارائیولز کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے انٹرویو کیے، جو اس کے رائٹرز تھے، جو اس کے کیمرہ مین تھے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا. کوئی ایک بندہ بھی اس پوری ڈاکیومنٹری کا بنانے والا، اس کا اپلوڈ کرنے والا آج تک زندہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ اردو میں بھی ترجمہ ہوئی، وہ انگلش میں بھی ترجمہ ہوئی، دی ارائیولز. اس کو سنیے، وہ 51 ایپیسوڈ ہیں، 10 یا 15 منٹ کی. اس میں یہ سارا کچھ ہے کہ یہ کیسے کرتی ہیں، کیسے ایجوکیشن سسٹم تک کو، یعنی بچوں کے ٹیکسٹ تک کو انہوں نے خراب کر دیا، کیسے انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ سوسائٹیز کے اندر بچوں کو جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے، کیسے انہوں نے پوری سوسائٹیز کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے. اب رہ گئی بات کہ سپر نیچرل جو ہے نا وہ اصل میں انسان ایک سیٹلائٹ ہے. انسان ایک، بلکہ سیٹلائٹ نہیں، سیٹلائٹ اسٹیشن کا نام اسلام ہے، انسان ہے. انسان کے اندر وہ جو اسپرٹس کی میں نے بات کی تھی، 7 اسپرٹس، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. یہ 7 روحیں بیسیکلی 7 جہانوں کی سیٹلائٹ ہیں، جہاں سے اس کی انفارمیشن آتی ہے، جہاں سے یہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ چلاتی ہیں. انسان نور سے نوری ہوتا ہے، یہاں سے مخلوق نکلتی ہے پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، یعنی اللہ کے سامنے. یہ جو سسٹم ہے یہ اسپرچول سسٹم کہلاتا ہے. یہ ہے سپر نیچرل، اسپرٹ سے. یہ والی بات سچ ہے بیٹا. اللہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، ملاقات اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ اللہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے نیچے آ جاتا ہے، لیکن انسان کا وجدان، انٹویشنز اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں.
بالکل فنا کا بقا کا کانسیپٹ ہے. ایسے ہی ہے. تو پیرلل سسٹم ہے, یہ پیرلل ورلڈ ہے. ڈارک ورلڈ جو ہے وہ انلائٹڈ ورلڈ کے ساتھ چلتا ہے. جو اصول یہاں ہیں وہ اصول وہاں ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں. جب کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اس کو دیکھیں نا, آپ کو کسی کو کوئی الاٹ ہوتا ہے کہ جی اس کو یہ فلاں تمغہ ملے گا, ہلال امتیاز یا فلانا, تو پریسیڈنٹ خود دیتا ہے نا اس کو. یا کوئی وہ جو ہوتا ہے ہائی ڈگنیٹیئر, تو ہائی ڈگنیٹیئر جب اس کی قوم جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے تو پھر یہ ان کو شاباش دینے بھی آتا ہے. علامہ اقبال کو آپ نے, میں نے اسی لیے کہا نا کہ نہیں پڑھا تو مسئلہ ہوا. علامہ اقبال کی کتاب ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا, پڑھنے والی ہے کہ ابلیس کا نظام چلتا کیسے ہے. وہ اپنی جو اس کے جو ڈگنیٹیئرز ہیں ان کو وہ کیا کہتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کیسے. اس میں ایک جملہ, ایک شعر ہے, اس کا ایک مصرع ہے بڑا زبردست کہ مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے, شیطان اپنے چیلوں کو, یہ اس وقت علامہ صاحب نے اس کو بیان کہ وہ اپنے چیلوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو امپیریلزم ہے اور یہ جو مزدکیت ہے, یہ جو کارل مارکس کے نظریات ہیں, یہ آنے والے جہان میں اتنا بڑا ڈنٹ نہیں ڈالیں گے. فتنہ فردہ, کل کا جو فتنہ ہوگا نا جس سے شیطانی کے نظام کو, شیطانیت کو خطرہ ہوگا, وہ اسلام ہے. ہم نے علامہ اقبال کو نہیں پڑھا, ہم نے علامہ اقبال کو ویسے ہی ایلیمینیٹ کر دیا ہے. ہم صرف ان کو کہتے ہیں شاعر مشرق. علامہ اقبال کا زیادہ کلام فارسی میں ہے, فارسی پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دی ہم نے, یونیورسٹیوں میں بند کر دیا. کمپنیز اس کو سمجھیے کہ واٹ اٹ از. کیوں علامہ اقبال نے ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کے مقابلے میں جاوید نامہ لکھی تھی. دانتے کی ڈیوائن کامیڈی میں ہمارے ہیروز کو ولن بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. علامہ اقبال نے اسی میں بیسیکلی جو ہے نا جاوید نامہ از این ایپک, وہ ایک ایپیکل سٹوری ہے کہ کہانیاں ہیں, کریکٹرز ہیں, ایک ڈرامہ ہے جسے ہم کہتے ہیں میلوڈی ڈرامہ ہے. تو وہ جو ہے وہ ہم لوگ پڑھنا ہی نہیں ہے, ہمارے بچوں نے پڑھی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. وہ اس میں ایک ہے کہ وہ عقاب کا بچہ جو ہے وہ گر گیا اور پھر اس کو جو ہے وہ چڑیوں نے پال لیا, تو وہ عقابیت بھول گئے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ عقاب ہے. یا ایک کہانی ہے مولانا روم کی کہ شیروں کا بچہ ایک گم ہو گیا اور بھیڑوں نے پال لیا. ایک دن شیر نے حملہ کیا بھیڑوں کے اوپر, تو وہ شیر بھی آگے لگ کے بھاگنے لگ گیا. اس کو بھیڑیں بھول گئی, اس نے شیر کو جا پکڑا. تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تو مجھے کھا جائے گا. وہ شیر نے اس کو پکڑا, لگ جا کے دریا کے سامنے کھڑے کر, ان کا دیکھ تیری میری شکل ایک ہے, تو وہ ہے جو میں ہوں. انسان اپنے آپ کو بھول گیا ہوا ہے کہ اس کے اندر روح اللہ کی ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. اگر سرور انبیاء نے کہا ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اگر یہ کہا ہے نا کہ مومن کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے, تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ اندھیرے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بار بار آپ کو سمجھایا کہ جب تک انسان اپنے مقام سے نہیں گزرے گا یہ نہیں حاوی ہوگی.